السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے حسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ذرا ہٹ کے ہے، میری اپنی ذاتی جو تھا میرے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے متعلق بھی ہے، اور حکومت کی مہنگائی دن بدن مہنگائی جو سی بڑھتی جا رہی ہے اس کے متعلق بھی کچھ میں بیان کروں گا، اور کچھ اپنی ایمانداری اپنی قوم کی ایمانداری کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ یار جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، خودکشی کے مراحل بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہے نا انسان بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ جو کرپشن کرنے والا وہ بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے، جو ظلم کرنے والا وہ بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ کہ ملک کے حالات کسی اینگل سے نہیں لگ رہے کہ ملک کے حالات چینج ہونے کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر بندے نے حرام حلال کی تمیز بھول گئے ہیں وہ بالکل۔ بس وہی بندہ سروائیو کر رہا ہے جس کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا جس کے ہاتھ میں ہنر ہے۔ بقایا تعلیم والے بھی رول گئے ہیں یار، اتنی مہنگائی میں یار، ایک اللہ معاف کرے، بچوں سے کام لوگ کروا رہے ہیں، بچوں سے کام کروا رہے ہیں، بچوں کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے، اور بس اپنی دو وقت کی وہ روٹی پوری کر رہے ہیں۔ تعلیم تو بھول جاؤ، تعلیم تو اب بہت ہی مری پیچھے رہ گئی ہے، جیسے کہ تعلیمی حالات چل رہے ہیں۔ بندہ پہلے ہوتا تھا کہ گریجویشن کر لیتا تھا یا انٹر پاس کر لیتا تھا، اسے اچھی نوکری مل جاتی تھی، چلو لائف سیٹ۔ اب جو نوکری کرنے والا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار کہیں کوئی دوسرا کام پارٹ ٹائم جاب کر لیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ یار یہ سب تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ملک میں بے ایمانی اور بے روزگاری کا جو سا نا رجحان چلا ہوا ہے نا، یقین مانے لوگوں کو اللہ کا ڈر خوف ہی ختم ہوا ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ آج میں گھر سے نکلا ہوں نیا میٹر لگوانے، کیونکہ پہلے میٹر پہ بہت زیادہ بل آ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو ایک دوسرا میٹر لگا دیں گے، آدھا لوڈ اس ایک پر ہو جائے گا، آدھا دوسرے پہ ہو جائے گا، ذرا چلے بجلی کا بل کم ہو جائے گا۔ کیونکہ حکومت نے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو سا 200 یونٹ سے اوپر کے یونٹ خرچ ہو رہے ہیں ان پہ تو بے انتہا انہوں نے ٹیکس ڈال دیا نا۔ جن کے 200 یونٹ سے کم ہے ان کے تو چلو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے، لیکن اب آپ یقین نہیں مانیں کہ میں آپ کو بل دکھاتا ہوں۔ پچھلے مہینے ہمارا تقریباً 198 یونٹ تھا تو ہمارا بل آیا تقریباً 12,600 روپیہ۔ اس دفعہ ہمارا 201 یونٹ آیا تو ہمارا تقریباً 16,600 روپیہ، یعنی کہ ہمیں ایک یونٹ ایک دو یونٹ جو سا نا وہ ہمیں 4-4,500 کا پڑ گیا۔ تو وہی بات ہے، ہم بجلی کا دفتر گئے، میں نے کہا چلو نیا میٹر لگوا لیتے ہیں، کچھ لوڈ فریج کا لوڈ جو سا نا وہ دوسرے میٹر پہ ہو جائے گا، اور کوئی موٹی موٹی چیزوں کا جو تھا نا ایک میٹر پہ لوڈ ہو جائے گا تو چلے بجلی کا بل کم آئے گا۔ یقین مانے میں جیسے دفتر گیا میں نے کہا یار نیا میٹر لگانا کیا پروسیجر ہے، کیا بھائی گھر کس کے نام پہ؟ میں نے کہا والد صاحب کے نام پہ۔ کہتا ان کا جو سا نا آئی ڈی کارڈ لے کر، میں کہا وہ ڈیتھ ہے ان کے، وہ فوت ہو گئے۔ کہتا بھائی ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ اور گھر کے رجسٹر کی کاپی لے کر آؤ تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب میں نے یہ سب دیا پروسیجر تو اس نے مجھے صاف، یار پہلے تو بندہ ہوتا نا جو چھپ چھپا کے رشوت، اس نے مجھے صاف کرنے کا بھائی 10,000 روپیہ جو سا نا سرکاری فیس ہے وہ آپ نے بینک میں جمع کرانی ہے۔ 4,000 روپے نیچے ایک بندہ فوٹو کاپی والا بیٹھا ہوا، اس کو پکڑا دینا، وہ آپ کو فارم دے گا، انہوں نے کہا بھائی فلانے بندے نے بھیجا ہے اور یہ پیسے رکھ لیں۔ یہ 4,000 روپے آپ مجھے لگائیں گے، تقریباً آپ کو ٹوٹل 14,000 روپے خرچ آئے گا، آپ کا میٹر لگے گا۔ میں نے کہا سر یہ 4,000 روپے کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے جیب کا، ہم نے آگے اوپر لوگوں کو دینا ہوتا ہے، اس میں 1,000 روپے مجھے بچنا، 30,000 روپے میں نے اوپر دینا، آپ کا میٹر لگ جانا۔ میں نے کہا سر میں جب سرکاری فیس ادا کر رہا ہوں تو میں ایکسٹرا چارجز آپ کو کیوں دوں؟ اس نے میرے منہ وال دیکھا، میرے کپڑے وال دیکھا، اس نے کہا بیٹا تیرا کام ہو گیا تو جا۔ مثلاً انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پتر تو اب جو مرضی کر لے تیرا کام نہیں ہونے والا۔ یار میں اس ٹائم اتنا مایوس ہوا، میں نے کہا یار خدا ہے تمہیں تو سرکاری تنخواہ بھی ملتی لیکن پھر کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ تو وہی نا کہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار جو کرپشن کر رہا ہے وہ بدتر سے بدترین ہو گیا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے جب پہلے میں 500 کرپشن کرتا تھا، میں نے 5,000 کرپشن کرنی ہے، گھر بھی تو پورا کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ اب حالات شروع ہو گئے ہیں۔ اب ایک اور تصویر، چلو یہ تو میرے گھر کے معاملات تھے، میں نے آپ کو شیئر کر دی۔ اب ایک اور تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس کی سیکیورٹی دیکھیں، میں پولیس والوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ ہماری سیکیورٹی کے حالات ہیں کہ ایک بندے کی بائک گم ہوئی ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ پولیس تھانے میں بائک کھڑی کر کے رپورٹ درج کرنے ہیں، پیچھے سے اس دوست کی بھی بائک کسی نے چوری کر دی ہے۔ تو یار آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ اگر تھانوں میں سے چیزیں چوری ہونے تو ہمارے گھر کا کیا کیا تحفظات ہوگا، ہمارے گھر میں کیسے چیزیں محفوظ ہوں گی۔ چلے وہ تو ایک ہماری سیکیورٹی کے نااہلی کی وجہ سے ہوا نا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنی ایمانداری کے ساتھ کوئی فراڈ کیسے کر سکتا ہے یار۔
آپ یہ تصویر کو دیکھیں کہ اس تصویر میں پیٹرول پمپ والے نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے پیٹرول پمپ کے اوپر، واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اس کا جب پیمانہ چیک کیے گا تو اس میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس میں 20 لائنیں کم تھیں، یعنی کہ اگر لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو اس میں 20% کم پیٹرول مل رہا تھا۔ تو کیسے ایمانداری کے ساتھ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو مرنا بھولا ہوا ہے، آخرت کو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، سب کی مارا ماری شروع ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ بھائی آج کی روٹی پوری ہو جائے تو کل کو کل دیکھیں گے۔ تو اس ملک کا اگر سوچنا، میں کہتا ہوں کہ 150-200 سال بعد بھی نا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل ٹھیک کرنے والا نہیں، جب تک ہماری قوم بحیثیت خود اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو یہ ملک چلنا تو مشکل کی بات ہے، ادھر رہنا عذاب بن جائے گا۔ تو بھائی میرا تو پرسنلی یہی ہے کہ بس آپ اللہ پہ توکل کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے بنانی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمران بنا دے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا حکمران بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ حالات بھی بدلیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، جیسے ہم بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ بڑھتا جائے گا اور ہم کچلے جائیں گے۔ پچھلی قوموں کا آپ حال دیکھ لیں، قوم لوط دیکھ لیں، اسرائیلی قوم دیکھ لیں، جو نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے ہم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس کی وجہ سے ہم بچیں، نہیں تو جیسے کہ ہمارے کرتوت ہمارے اعمال ہیں نا، ہم تو کب کے فنا ہو گئے ہونے تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ چلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو بھی دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک میں بھی اچھے تاثرات آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔